ہر 14 دن بعد ایک دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات شاید تھوڑی ڈرامائی لگے، لیکن لسانی اعتبار سے یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ہر 2 ہفتے کے بعد ایک زبان کو بولنے والا آخری شخص اپنی آخری سانس لیتا ہے۔ وہ آخری شخص جو مقامی جڑی بوٹیوں کے نام جانتا تھا، قدیم لوریوں کے بول یاد تھے اور اپنے آباء و اجداد کے منفرد مزاح کو سمجھتا تھا، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ وادی نیلم کے دل میں ایک ایسی ہی زبان کنڈل شاہی ہے جو اب صرف آخری 500 آوازوں تک محدود رہ چکی ہے۔ ان میں سے بھی زیادہ تر افراد کی عمر 40 سال سے اوپر ہے۔ اگر موازنہ کریں تو یہ تعداد کسی ایک مصروف شاپنگ مال میں یا کسی چھوٹے شادی ہال میں موجود لوگوں سے بھی کچھ کم ہے۔ اگر ہم نے آج اسے نہ سنا تو شاید ہم اسے کبھی دوبارہ نہ سن سکیں۔ جہاں دریائے نیلم جاگران نالے سے ملتا ہے، وہیں کنڈل شاہی کا خوبصورت گاؤں واقع ہے۔ یہاں پر قریشی قبیلہ ایک زبان بولتا ہے جسے وہ اپنی باول کہتے ہیں، یعنی لفظی طور پر ہماری اپنی بولی۔ تو آخر اس خاص زبان میں ایسا کیا ہے؟ یہ داردی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والی زبان ہے اور قدیم شینا زبان سے قریبی رشتہ رکھتی ہے، لیکن صدیوں کی تنہائی میں اس نے اپنی الگ شناخت قائم کر لی ہے۔ کشمیری، ہند کو، حتیٰ کہ معیاری شینا بولنے والوں کے لیے بھی یہ زبان ایک معمہ ہے۔ یہ ایک انسانی جزیرہ ہے جو پہاڑوں کی حفاظت میں محفوظ رہا، لیکن اب جدید دنیا کی لہروں کا شکار ہو رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ زبان مٹ کیوں رہی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بقا اور ترقی۔ جی ہاں، وادی نیلم میں نئی نسل ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، شہروں میں روزگار پانے کے لیے یا سوشل میڈیا پہ دوسروں سے رابطہ رکھنے کے لیے انہیں ہند کو یا اردو بولنا پڑتی ہے۔ نتیجتاً مادری زبان گھر کی 4 دیواری سے بھی باہر ہوتی جا رہی ہے۔ وادی میں ایک خاموش خلا بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ 20 سال سے کم عمر کسی نوجوان سے بات کریں گے تو اس بات کے امکانات تقریباً 0 ہیں کہ وہ کنڈل شاہی میں روانی سے بول سکے۔ وہ اپنے دادا دادی سے چند الفاظ سمجھ تو سکتا ہے، مگر وہ اس زبان میں جیتا نہیں ہے۔ جب کوئی زبان بچے کے لیے مجھے بھوک لگی ہے یا آئی لو یو کہنے کا پہلا انتخاب نہیں رہتی تو سمجھ لیں وہ زبان سانس لینا چھوڑ چکی ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر سب اردو بولتے ہیں تو آپس میں رابطہ تو پھر بھی ہو ہی جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ زبان ثقافت کا DNA ہے۔ کنڈل شاہی کی ساخت میں پہاڑوں کو بیان کرنے کے لیے انوکھے انداز پوشیدہ ہیں۔ روایتی جڑی بوٹیوں کا ایک علم موجود ہے جس کا انگریزی یا اردو میں کوئی متبادل نام نہیں ہے، اور ایسی کہانیاں ہیں جو ترجمے میں اپنی روح کو کھو دیتی ہیں۔ جب ہم ایک زبان کو کھوتے ہیں تو ہم اصل میں انسان ہونے کا ایک مخصوص انداز ہی کھو دیتے ہیں۔ امید کی ایک کرن اب بھی موجود ہے۔ کچھ ادارے اس زبان کی آوازوں اور قواعد کو محفوظ کر رہے ہیں، گویا اسے تاریخ کے لیے باٹل اپ کیا جا رہا ہے، مگر محفوظ شدہ ریکارڈ اور زندہ سانس لینے والی زبان ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کے بزرگوں کی زبان، وہ الفاظ جن میں وہ اپنے خواب اور اپنی تاریخ بیان کیا کرتے تھے، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے تو آپ کی شناخت کا کیا بنے گا؟ کیا آپ وہی شخص رہیں گے؟ کنڈل شاہی کی سرگوشی اب بھی وادی نیلم میں سنائی دیتی ہے، کم از کم اب تک تو۔